اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طارق، آپ دیکھ رہے ہیں کیلیگرافی طارق یوٹیوب چینل۔ رب زدنی علما، اس دعا کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کا آغاز کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ عنوان لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، حرف بے، حرف فے اور حرف کاف لکھنا، تو آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلباء، میں نے ان تین اشکال کو ایک ہی سبق میں لکھنا سمجھانے کا طریقہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک ہی شکل ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے، یہ ایک شکل ہے، اسی شکل کو ہم حرف فے میں بدل سکتے ہیں اور اسی شکل کو ہم حرف کاف میں بھی بدل سکتے ہیں، یوں کر کے۔ یہ دیکھا آپ نے کہ یہ ایک ہی شکل ہے بنیادی طور پر، اس سے ہم تین حروف کی اشکال وضع کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، جو ہمارا آج کا اصلی سبق ہے۔ یہ شکل ہم بنائیں گے یہ ایک شکل ہے خطاطی کے ساتھ ساتھ اس کی لمبائی چوڑائی کیا بیان کی ہے، یہ دیکھیے۔ یہاں پہ اس شکل کی چوڑائی پورا ایک قط ہے اور یہاں پہ ایک قط سے قدرے کم ہے۔ قلم تو ہم نے پورا رکھا، لیکن یہاں پہ قط قدرے ترچھا ہے، تو 90 درجے زاویے میں قط رکھنے کی وجہ سے یہاں پہ قط کی چوڑائی کم آتی ہے حرف کی۔ اب دیکھتے ہیں لمبائی۔ اساتذہ نے 5 قط لمبائی بیان کی ہے، 1 2 3 4 اور یہ 5 قط۔ یہ 5 قط کی ایک شکل ہم نے بنا لی۔ اب اس شکل کو ہم مختلف نقطے لگا کر مختلف شکلوں میں بدلتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، یہاں پہ ایک نقطہ لگائیں تو یہ حرف بے بنا۔ اوپر اگر 2 نقطے لگا دیے جائیں تو یہ حرف تے بنا۔ اگر ان 2 نقطوں کے اوپر ایک اور نقطہ لگا دیا جائے تو حرف سے بنا۔ اگر اسی شکل کے نیچے 3 نقطے اور لگا دیے، 2 نقطے اور لگا دیے جائیں تو یہ حرف پے بنا۔ بنیادی طور پر شکل ایک ہی ہے، لیکن نقطوں کی وجہ سے اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں اور اس کے نام بدلتے رہتے ہیں۔ پھر جب ہم ان اشکال کو الفاظ میں استعمال کرتے ہیں تو یہ اشکال ہم آوازوں کی مدد سے نئے الفاظ بناتے ہیں۔ اب چلتے ہیں عربی رسم الخط میں حرف بے لکھتے ہیں۔ عربی رسم الخط میں حرف بے اس شکل میں ہے اور یہاں پہ اس کی تھوڑی سی گلائش سی بنتی ہے اور اس کا میزان اساتذہ نے 4 قط بیان کیا ہے، 1 2 3 اور یہ 4 قط۔ اور اس کی حرف کی چوڑائی جو ہے تو تقریباً یکساں ہی رہتی ہے۔ اب چلتے ہیں حرف فے کی طرف۔ یہ دیکھیے، ہم نے حرف واو میں جو شکل بنائی تھی واو کے ساتھ کی، وہی شکل نقطہ دومدار خمدار اور اوپر سے گلائش دیتے ہوئے اس کی شکل کچھ یوں بن جائے گی، اور اب اس کے نیچے یہ والی شکل لگے گی تو یہ ہمارا حرف فے بنے۔ اس کی بھی لمبائی وہی 5 قط ہے اور یہاں پہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اردو رسم الخط میں جو حرف فے یا واو یا کاف لکھتے ہیں، 2 نقطوں والا کاف، اس میں یہ سر اندر سے مکمل بند ہوتا ہے، جبکہ عربی رسم الخط میں ابھی لکھتا ہوں، آپ کو وضاحت دیتا ہوں۔ عربی رسم الخط میں تھوڑا سا فرق ہے اس سر میں۔
عربی رسم الخط میں جو سر لکھا جائے گا واؤ کا، دو نقطے کاف کا یا فے کا، تو اس میں یہ اندر خالی جگہ باقی رہتی ہے یہاں، جبکہ اردو رسم الخط میں یہ مکمل بند ہوتا ہے. اس کو میں بند کر دیتا ہوں لائنیں لگا کر، یہ مکمل بند ہوتا ہے، جبکہ اس کی لائنیں اگر میں لگاؤں تو یہ اندر خالی جگہ بچتی ہے. تو یہ ہے فرق حرف فے عربی رسم الخط میں لکھتے ہوئے اور اردو رسم الخط میں لکھتے ہوئے. اب چلتے ہیں حرف کشش والا کاف لکھتے ہیں. اس کے لیے اساتذہ نے بتایا کہ الف ہم لکھیں گے 4 کا، 1 2 3 4، اور نیچے یہی شکل لگ جائے گی یا جوڑ دی جائے گی، لیکن اس کی پیمائش اساتذہ نے 3 کا بیان کی ہے. 1 2 یہ 3 کا. اب کشش لکھیں گے ہم، کشش 5 کا کی آتی ہے. یہ دیکھیے یہاں سے ماپ لیتے ہیں 1 2 3 4 اور یہ 5 کا. اور اس کشش کا زاویہ یہاں سے اگر لیا جائے تو یہ 45 درجے زاویہ بنتا ہے. اس کی وضاحت میں اسکولوں میں جا کر جب ریکارڈنگ کروں گا تو بچوں کی لکھائی دکھاؤں گا آپ کو کہ بچے اس کاف کو کیسے لکھتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے یہ 45 درجے کا زاویہ کیوں بیان کیا ہے. اب چلتے ہیں حرف کاف عربی رسم الخط میں لکھتے ہیں. یہاں پہ لکھے تو کشش دور جائے گی. اس فے کا اساتذہ نے 5 کا بیان کیا، 4 کا، 1 2 3 اور یہ 4، اور یہ بھی یہاں سے 4 کا لمبائی 1 2 3 یہ 4 کا، اور اس کی لمبائی بھی 4 کا بیان کیا ہے، 1 2 3 یہ 4 کا، اور یہ کشش کچھ اس انداز میں لکھی جاتی ہے. بعض اوقات عربی قاعدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شکل بنا دی جاتی ہے. تو یہ ہے حرف بے فے اور کاف عربی رسم الخط میں، اردو رسم الخط میں کیسے لکھے جائیں گے. اب چلتے ہیں الفابیٹ انگریزی کے لیٹرز جو اشکال آپ نے لکھنا سیکھی ہوئی ہیں، ان کی مدد سے ہم 3 حروف بنائیں گے یا لیٹرز بنائیں گے. یہ شکل آپ نے لکھنا سیکھی ہے، ایک یہ شکل لکھنا سیکھی ہے آپ نے، ایک یہ شکل لکھنا سیکھی ہے آپ نے. اب اس شکل کو کیسے ہم استعمال کریں گے حرف جے کے لیے. یہ دیکھیے نیچے سے تیسری لائن سے اوپر کی طرف دوسری لائن کی طرف ایک خمدار لکیر لگائیں گے اور پھر یہ شکل اس کے ساتھ جوڑ دی جائے گی. یہ دو جو بچتی ہے تو ان 2 لائنوں کے درمیان میں آ کر ہم روکیں گے. تو یہ بنا لیٹر جے، اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے، یہ لیٹر جے بنا. اب لکھتے ہیں جی. اس شکل اور اس شکل کے ملاپ سے حرف یا لیٹر جی لکھتے ہیں. یہ بیضوی شکل اوول شیپ اسے بھی کہا جاتا ہے، بیضوی شکل کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ شکل لگا دی جائے گی. تو یہ بنا لیٹر جی. اب اس شکل کو استعمال کر کے ہم لیٹر وائی لکھتے ہیں. یہ دیکھیے یہ شکل ہم نے لکھی، اور اس شکل کو استعمال کر کے ہم وائی مکمل کریں گے، لیٹر وائی. اب اگر آپ غور کریں تو یہ الٹا ایچ پڑا ہے،
اسی شکل کو الٹا کر کے لکھتے ہیں اور اس شکل کو ساتھ لگاتے ہیں تو لیٹر ایچ بن جائے گا. یہ دیکھیے یہ شکل اور یہ شکل ملانے سے لیٹر ایچ بنا. اب اگر آپ غور کریں تو یہ وائی ایچ بن جاتا ہے, یہ وائی ایچ جو ہے تو وائی بن جاتا ہے. یہ ایچ میں ایک بار پھر لکھتا ہوں, یہ دیکھیے عزیز طلباء, یہ تھا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. میرے اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے, یعنی شیئر کیجیے اور ان کو بھی بتائیے کہ آپ نے کیا کچھ لکھنا سمجھا, کیا کچھ لکھنا سیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.